اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ حسین کل بھی معجزہ تھا، حسین آج بھی معجزہ ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے، حسین آج بھی باقی ہے۔ اور جو بھی مٹانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ غور سے سن لے، عزاداری رواج نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ گزارہ کر لیجئے اپنے ساتھ ساؤنڈ چیز ہو گئے انشاءاللہ، اس سال ذرا گزارہ کر لیجئے، آئندہ سال انشاءاللہ بشرط زندگی یہ مسئلہ کیا جائے۔ آپ تک تو آواز آ رہی ہے، آپ تک بھی آ رہی ہے، تو آپ تو دعوت دیتے ہیں۔ عزاداری رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے امتحان دی، ہر پیغمبر نے خاص موڑ پہ کہا بار الہ میں تھک گیا ہوں۔ سب سے انوکھا، سب سے بالکل جدا گانا، سب سے مختصر امتحان میرے بادشاہ حسین نے 6 گھنٹے میں جس نے 1,24,000 پیغمبروں کی محنت بچائی، اسے حسین کہتے ہیں۔ اس وقت جتنے سجدے ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، جتنی تحلیل ہو رہی ہے، جتنی حمد بیان ہو رہی ہے، وہ سب حسین کا صدقہ ہے۔ 6 گھنٹے کا امتحان تھا، 6 گھنٹے کا۔ فکرہ سب سے پہلے پاکستان میں اس فقیر نے پڑھا ہے، موچی دروازے میں اگر کوئی بھی ہاتھ نیچے رہا، میں سمجھوں گا یا میں نے صحیح معیار پہ پڑھا نہیں، یا آپ نے صحیح معیار پہ سنا نہیں۔ 6 گھنٹے اتنے قیمتی تھے کہ کائنات کا تمام تر نور حسین کے چہرے کے طواف میں مصروف تھا، اور ایسا کوئی حسن تھا حسین پہ، اللہ نے بھی 6 گھنٹے فقط حسین کو دیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو دیر تک آباد رکھے۔ کم از کم 20 سال سے زیادہ ہو گئے یہ مجلس پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے والد صاحب کو سنتا تھا یہاں پہ، قبلہ آپ صاحب کو سنتا تھا، بڑی دنیا کے لوگ تھے، چلے گئے۔ یہ ان کا صدقہ ہے جو لفظ ہم پڑھ لیں۔ فکرہ میں یار میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، وہاں پہ آواز میں نہیں پہنچا سکتا بھائی جان، یہ ساؤنڈ والے کا کام ہے۔ اس بار آپ نے ڈسٹرب کیا تھوڑا سا ہے پیچھے دیکھنا ہاتھ لگا چلے اب جہاں تک آ رہی بات گزار کریں، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں اس معاملے میں بے پاس ہوا کچھ نہیں کر سکتا۔ آئندہ سال انشاءاللہ اس مسئلے کو میں حسن بھائی کو بار بار کہہ رہا ہوں، عظیم بھائی کو کہہ رہا ہوں، جناب پیر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال اس بات پہ خاص توجہ رکھیے گا، اور یہ خاص طور پہ یہاں سے وہاں تک جو ہے یہ آواز کم از کم مکمل ہونی چاہیے۔ اب اجازت ہے تھوڑا سا میں پڑھ لوں، آپ آمادہ ہی نہیں ہے تو پھر لفظ ضائع کرنے کا فائدہ نہیں۔ بسم اللہ بھی نہیں، اتنی تھوڑی بسم اللہ بھی نہیں پڑھا دیں۔ یہاں پہ ساؤنڈ زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے مجلس۔ اجازت دیں تو میں چلو جہاں تک آواز آنے ٹائم نہیں ہے بس وہاں تک سن لیں۔
اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. رواج نہیں اللہ کا وعدہ ہے. سب اسپیکر کو دیکھیں تو میں پڑھ لیا پھر. رواج نہیں ہے. صاحب بھی بولیں گے آگے نہیں بولیں گے. عزاداری رواج نہیں اللہ کا. امتحان کا ایک نتیجہ ہو. 6 گھنٹے کا امتحان تھا. وہ جسے ہر پیغمبر نے کہا تھا بس کر. 6 گھنٹے بعد اس نے کہا حسین بس کر. 6 گھنٹے بعد اس نے کہا میں راضی. جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا. جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا. کیا دوں تجھے نتیجے میں؟ رسالت تیرے نانا کے پاس, ولایت تیرے بابا کے پاس, عصمت تیری ماں کا حصہ. جان میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تو. آج کے بعد میں موچی دروازے کی سزی میں سمانے فکرہ پڑھ کے آپ کے چہرے پڑھوں گا. یہ میرا سگے زادے کا وعدہ ہے. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو نعرہ موچی گیٹ سے اگر 7 تک نہ پہنچا تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ ہے. آج کے بعد جب تک میں تب تک تو, جہاں جہاں میں. میں راضی ہوں. آج کے بعد جب تک میں تب تک تو, جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو. جتنے گھر میرے جتنے گھر میرے اتنے تیرے. اللہ کرے آپ سمجھ جائے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے جو کہتے ہیں عزاداری رک جائے گی. اور وکیل موسیقی کا فکر دے پہ لکھنا اس وقت روئے زمین پر 2 چیزیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں, یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم. جب تک میں تب تک تو, یہ اللہ کا وعدہ ہے حسین. جب تک میں تب تک تو, جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو. جتنے گھر میرے اتنے تیرے. اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ یا مسجد کے مینار دکھائی دیتے ہیں یا حسین کے علم. قرآن نیا میرے سر پہ رکھ. اس وقت کائنات میں 2 آوازیں سب سے زیادہ گونجتی ہیں. اللہ اکبر یا حسین. تیری زندگی ہے پورا مجمع لبیک یا حسین. چپنا ہے ہاتھ اٹھے. لبیک یا حسین. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کل کا جزید حسین کے اسم سے ڈرتا تھا, آج کا جزید حسین کے ذکر سے ڈرتا ہے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. بڑا مجمع ہے یوں نہیں جن کی رگوں میں حسینیت آباد ہے, جن کے سینے کی دھڑکنوں کا نام یا حسین ہے. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے سلمان مزاج بنتے ہوئے, ابو ذر دینت ہوتے ہوئے, مقداد حیثیت بن کے, بہلول مزاج دیوانوں کی طرح آسمان تک پہنچانے کی نیت سے آسمانی نعرہ مل کے نعرہ حیدری. جتنے گھر میرے. میں شکر گزار ممنون
جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. میں سید زادہ ہو کے محنت کر رہا ہوں. پوری زندگی دعوت میں میرا دکھ نہیں ہوگا. میں 6 سطریں پڑھ رہا ہوں. میری آواز آ چھٹے مصرے پر جس نے بخل کیا وہ جانے بادشاہ تھا. میرا کام ہے نوکری دینا. میں نے کبھی خود سے رعایت کر کے مجلس نہیں پڑھی. میرا بادشاہ میری نیت سے واقف. مولا میرے بھائی حسن جعفر میر کی زندگی دراز کر. مولا کی قسم پاکستان کی بہت بڑی مجلس ہے. یہ آن لائن جا رہی ہے. پوری دنیا میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ حسینی کس انداز میں جمع ہے. میں 4 مصرے پڑھ کے میں 6 مصرے پڑھ کے آپ کے مزاجوں کا اندازہ لگاتا ہوں. حسین کا تعارف 6 مصروں میں کروا رہا ہوں. توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے. نہیں میں ڈر کے بولنا ہے اسے چھٹی تو ڈر کے. تو سوچ کے ساتھ دیتا ہے اسے چھٹی. جو استخارہ کر کے دعوت دیتا ہے چھٹی. تو 4 دن بعد فون پہ کہتا ہے بھائی اچھا ملا چھٹی. ذکر کی حرمت سے واقف اسے پتا ہے یہ ذکر کتنا عظیم ہے. چھٹے مصرے میں پتا چل جائے گا. میں نے موچی دروازہ میں مصرے پڑھے کہاں تک نعرہ پہنچا. توحید کا ہمراز مصرے میری قد سے بڑے ہیں. مولا کی قسم خیرات ہے بادشاہ کی. دامن تھوڑا پڑ جاتا ہے خیرات زیادہ ہو جاتی ہے. توحید کا ہمراز یار آپ قسم سے دل جیت لیا. امام حسین آپ کا بات مجھے اندازہ ہو گیا. چھٹے مصرے پہ انشاءاللہ جو کوئی کیمرہ مین ہے ذرا کیمرہ گھمائے گا دیکھے گا کہ محمد کیا بنتا ہے. توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے. کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے. قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز حسین ابن اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے. اللہ کی آواز حسین ابن سیف بھی ہے. اور اللہ نے جو آخری تدبیر کو بھیجا جب خود کو بچانا تھا تو شبیر میری زندگی ہو یار. مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کتنی دیر پڑھنا ہے. مجھے آپ نے کر دیا بہت زیادہ. مجھے میری صاحب آپ بتائیں گے مجھے وہ احساس ہے وقت کا بھی احساس ہے. ملعون نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرے حسین. نوجوان جتنے بیٹھے پیغام سمجھ کے لے جانا پھر سید کا فکر ہے. میں نے ملک میں جہاں پڑھا پتہ نہیں کتنی دعائیں وصول کی. بڑا شور مچا ہوا ہے دل. زندگی کو جو ذاکر بیچارہ آپ کو کچھ نہ کہتا اسے داد نہیں دے. میں لڑ جھگڑ کے نہیں داد دیتا تو اس کو مجھے داد دے گی نہیں. دیواریں بولیں گے اگر آپ چپ رہے. بل پیش ہونا ہے جی بل پیش ہونا ہے. میں اس عظیم اجتماع میں ریکارڈنگ ہو رہی اپنی زندگی کا قیمتی ترین فکرہ کہنے لگا. میرے دامن ادراک میں اس سے زیادہ بہتر خیرات نہیں ہے. چیلنج ہے عقیل محسن نقوی کا. مولا کی قسم پرواز کر کے پڑھ وہاں کا دانا. جتنے مرضی دل پاس کروا لو قیامت تک کسی کی ضرورت نہیں بیٹے کا نام یزید رکھے.
مجھ جیسا اللہ زندگی کا اشارہ ہے. امام سے آباد رکھے آئندہ سال کے اس سلیقہ آزاد ہونا. ملعون نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت. بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فکر ہے، یہ کلام امام ہے، امام الکلام ہے. کبھی سوچا ہے بادشاہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ملعون سے کہ یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ کہنا یہ چاہتے تھے وہ اس کی جرت کیا ہے کہ مجھ سے بیعت مانگے. وہ اور ہے، میں اور ہوں، اسے بھول گیا ہے تو اسے بتا میں کون ہوں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی کا داد. زیادہ سے زیادہ 2 ڈھائی 3 منٹ اور فلائل پڑھنا. مولا آپ کو آباد رکھے یار. آپ جی آپ سلامت رہیں. تقریباً یکم محرم سے میں دیکھ رہا ہوں آپ ہر مجلس میں ہوتے ہیں. فرمانا یہ چاہتے تھے میں کون ہوں وہ کون ہے. دعا کرنی ہے میرے حق میں آپ جیسے بزرگوں نے، اور جہاں تک میری نگاہ کام کرنا. اس گرمی میں آپ کا بیٹھنا عبادت، یہاں پہ آ جانا عبادت. جو جتنے قدم چل کے آیا، جس شہر سے آیا، جہاں دور سے آیا، پاس سے آیا، مولا اسے عادل عظیم عطا کرے. اسے بتا دے اگر وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے، میں کون ہوں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. یا تو آج آپ سوچ کے آئے داد نہیں دینی، یا پھر میں سوچ کے آؤں داد نہیں دینی. موچی دروازہ ہو مجمع یہ جو میرے سامنے ہے، اس کو میں نے کبھی چپ دیکھا ہی نہیں ہے. اب چھکے مصر میں فیصلہ کروں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بد دماغ. میں نہیں سمجھا بھی کر کے کبھی داغ دی نا. دیواریں بولیں گی، پتھر بولیں گے، دل بولیں گے. آپ نہیں بولیں گے تو دل بولیں گے. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چراغ. فنا ہے زندگی تو زبان ذکر حسین میں بولنا اپنی عزت سمجھتی. اس کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم کل تک داد دیتا رہو، شعر کی قیمت نہیں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چراغ. اسے پتا میں کون ہوں، فرزند بودراب ہوں، سہارا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال. حسین علی ولی اللہ نعرہ حیدری. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام و حکم و درجات میں اضافہ فرمائے. اگلے جو مصرے ہیں انہوں نے مجھے سامنے بیٹھ کے داد دی. اتنے بڑے آدمی نے مجھے داد، اتنے بڑے آدمی نے دی. اب مجھے دروازہ نہ دے تو پھر میں کہاں جاؤں. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو بادشاہوں نے تجھے دے دی. اسے بتا وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے، وہ کون ہے میں کون. کوشش کر لیں تھوڑا سنبھال لیں کام کو تو میں پڑھ لوں. اللہ آپ کو آباد. امام زمانہ آپ کی عبادت کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.
وہ کون ہے میں کون اسے بھول گیا ہے، وہ تخت و تاج کے نشے میں نا وہ بدگمان ہو گیا، اسے بتا وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ مجلس ہو گئی اسی فلسطے پہ جو مصرع میں پڑھ رہا ہوں، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ کسی شاعر کے سامنے مصرع رکھ کے پوچھئے گا عقیل محسن نے یہ بات کی تھی، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، فرماتے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ میری زندگی ہو مولا کی قسم، پتہ نہیں دل کتنا بڑا ہو گیا آپ کی داد دیکھ، ورنہ میں نے ایک مسدس پڑھا تھا، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ اسے پتا وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے۔ جنہوں نے واہ واہ کی ہے انہوں نے میں نے ان کو لیے میں واہ واہ کیا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے۔ نہیں وہ کیا چاہتا ہے، وہ بیعت مانگے گا اور مجھ سے مانگے گا، میں بیعت کر لوں گا، میں جھک جاؤں گا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ اسے پتا میں کون ہوں، جس نے اب تک داد نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں۔ اگر اس بیت پہ کوئی چپ رہا میں سمجھوں گا یا دھیان نہیں تھا، یا اس نے سنا نہیں، یا عقیدے نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے۔ اسے پتا میں کون ہوں، میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوال۔ پڑھ لیا اتنا پڑھنا تھا، صرف ایک لمحہ مجھے دیجیے، ایک لمحہ، یہ 4 مصرع نہیں پڑھنا، میرے لیے تمغہ ہے، اعزاز ہے، قبر کا اجالا ہے، قیامت کی چھاؤں ہے، میرے نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے سب سے سنہری حروف میں یہی 4 سطریں لکھی جائیں، میری عاقبت کا مکمل سامان ہو جائے۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے پاس پر پرواز ہوتے تو میں پرواز کر کے یہ مصرع پڑھتا، پتہ نہیں دنیا سے کہاں سے مجھے دعا اور داد ان مصروں کی حاصل ہوئی۔ میں نے مولا کی قسم جتنی بھی آج تک شاعری کی ہے وہ ساری ایک طرف، یہ مصرع ایک طرف۔ اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان۔ وہ اور ہے میں اور ہوں، وہ اور ہے میں اور ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ اسے بتا وہ بھول گیا ہے، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔ بسم اللہ، حسین آپ کو آباد ہو۔ وہ شر پسند
شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ اسی قرآن کے ٹکڑے ہوئے کربلا میں 28 سفر زہرا کے بیٹے کا جنازہ پھر پڑھتا ہوں 28 سفر موچی دروازہ زہرا کے امیر بیٹے کا جنازہ کیا مانگا تھا پیغمبر نے امت سے آجر رسالت میں کیا مانگا تھا کہ میری آل سے مودت کر دو کیا یہی آجر رسالت ہے 2 ہی تو بیٹے ہیں بی بی کے کیا سلوک کیا امت نے حسن امیر ہے حسین غریب ہے کیا سلوک کیا امت نے امیر کا جنازوں میں تیر غریب کا جنازہ تیروں میں یہ مجلس ایسی ہے یہاں پہ قبولیت اتنی ہے ابھی میں نے مصائب کا کوئی فکرہ نہیں پڑا اور آپ کی آوازیں بلند ہو جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں قرآن لیا میں سر پہ رکھ کے قسم دے کے کہتا ہوں بہت جلدی امت نے آنکھیں پھیر لی تھی 11 ہجری کو رسول دنیا سے گئے ایک فکرہ ہے اس پر اگر رو نہ سکو تو ہے اتنی اونچی کرنا کہ بی بی راضی ہو جائے میرا دل چاہتا ہے اس جملے پہ مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ ہو رسول کے بعد ایک دن کائنات کا بادشاہ علی گھر آیا تو دیکھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی رو رہی ہے پوچھا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے فرماتی ہے مولا کیا یہ سچ ہے میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مولا میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے جتنا بہادر تھا نا میرا مولا علی ٹوٹ کے رو کے فرمایا فاطمہ اس بات کا ارمان نہیں کہ سلام نہیں کرتے دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا کائنات کے سچے ترین پیغمبر نے فرمایا تھا حسن میرا امیر بیٹا حسین میرا غریب بیٹا سال کے بعد یہ دن آتا ہے شرم کر کے نہ رونا جنازے میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا کوئی کم آواز میں کوئی اونچی آواز میں کوئی دھاڑے مار کر روتا تیرا بھی مشاہدہ ہے میرا بھی جو زیادہ روئے ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا آج اتنا رو لینا حورے بی بی زہرا سے کہے بی بی یہ تیرے بیٹے کی کیا لگتا جو گھروں کا آرام چھوڑ کے میں بسم اللہ کرا جن کے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ گئے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکری عجیب ہے جب تو اونچی آواز میں روتا ہے نا اس وقت تیرا رونا ضائع نہیں جاتا جب تیری چیخیں بلند ہوتی ہیں علی کی بیٹی عرش تھام کے کہتے بار الہ انہوں نے ہمیں اجڑتے نہیں دیکھا یہ سن کے رو رہے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں قبول کر لینا میں اپنی ماں بہنوں سے ایک منت کرنا چاہتا ہوں اس مجلس میں تم بے تحاشا رویا کرو وجہ پوچھو میں نے کیوں کہا ماں بہنوں کا تم زیادہ رویا کرو کیونکہ یہ واحد بھائی
بھائی کا جنازہ ہے جہاں زینب کھل کے روئی ہے، باقی جس بھائی کی لاش پہ رونا تھا کوئی تازیانے مارتا تھا۔ حوصلہ بڑی قبولیت ہے بادشاہوں میں۔ اجازت دو میں امام حسن کا مصائب شروع کر۔ مسموم امام، نہیں سمجھے آپ، 9 مرتبہ زہر دیا گیا، 9 مرتبہ۔ میرے بچے خاص طور پر یہ لفظ سنیں کہ ایک بار زہر نہیں دیا گیا، بادشاہ کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کبھی کھجوروں میں، ہاں مولا کی قسم 9 مرتبہ کوشش کی گئی امام حسن کو شہید کرنے کی۔ یہ جو زہر 28 کو دیا گیا، مجھے نہیں معلوم کون کتنی اس وقت دقت میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس جملے پر آخر تک ماتم نظر آئے گا۔ اس لیے زیادہ کو بات ہے، یہ جو 28 کو زہر دیا گیا یہ معمولی زہر نہیں تھا۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میری یقین کیجئے گا یہ معمولی زہر نہیں تھا، اسے کہتے ہیں زہر ہلاہل۔ یہ خاص طور پہ روم سے منگوایا گیا تھا، امام حسن کو قتل کرنے کے لیے یہ روم سے منگوایا گیا تھا کہ ایسا زہر منگواؤ جس کے بعد بچنے کی امید نہ رہے۔ جس نے بھیجا اس نے ایک تحریر بھیجی، خبردار یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑ دیتا ہے، اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈالو مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جاتی ہیں، اس کا ایک قطرہ دودھ دینے والے حیوان کے سینگ پہ لگ جائے اس کی تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نفیس ترین امام کو پتھر توڑنے والا زہر دیا گیا۔ جو ملعونہ نے شربت میں زہر ملا کے دیا، امام نے ایک گھونٹ بھرا، جام واپس رکھ کے کہا جودا کچھ سوچا ہوتا، میرا قاسم ابھی 3 سال کا ہے، تجھے خیال نہ آیا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں نے تم پر کبھی ظلم کیا؟ جن ہاتھ ماتم میں مصروف ہے فکرہ سنو، مولا کی قسم مصلے پر رونے کے لیے کافی ہے۔ امام کے چہرے پر جلال اتنا تھا، ملعونہ کے ہاتھ سے شربت کا جام مٹی پہ گرا، مورخین نے لکھا ایسا ظالم زہر تھا مٹی سے دھواں نکلنے لگا۔ جس نے مٹی میں آگ لگا دی اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا۔ آسرا لے کے امام اٹھے، آہستہ سے کہا انا للہ و انا الیہ، بسم اللہ۔ آج بھی جو شرم کر کے روئے، اللہ کرے آزادار گھر کا فرد نہ ہو۔ کوئی اہل سنت بھائی ہے تو اس کا مقدر ہے، شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، اسے معلوم ہے وہ کس پرسے میں آیا۔ آج جتنا دل چاہے رو لے، لیکن یہ جڑے ہاتھ دیکھا، نہ منہ چھپا کے رونا نہ سر جھکا کے رونا۔ آج ویسے جیسے جنازوں پہ ماتم ہوتا ہے، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، میں پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم آسرا لے کے نانا کی قبر تک آئے، قرآن کھولا، تلاوت کا ارادہ کیا، تھوڑا سا قرآن پڑھا یا جگر پہ اثر تیز ہوا، یوں قرآن بند کر کے نانا کی قبر کو دیکھ کے کہتے نانا میری آخری تلاوت، نانا کل سے حسن نہیں آئے گا، نانا لگتا ہے میری آخری رات ہے، اور تمہیں آباد رکھا۔ بہت طویل مسائل میں دیکھتا ہوں کہاں تک تیرا حوصلہ، مجھے عشق ہے مسائل آل محمد۔ میری تمنا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے سارے بھائی سن رہے ہیں، میری تمنا ہے مجھے مسائل پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ نانا کا سلام کیا،
بچہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے ماں کے لیے بچہ رہتا، جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے دکھ میں ماں بڑی یاد آتا۔ تاریخ کہتے جب نانا کی قبر پہ آئے نا، جیسے استقامت کا کوثر ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھاتے ہوئے، لیکن جیسے ہی بقیہ میں ماں کی قبر دکھائی دی، حسن تیز قدموں سے بچوں کی طرح چلے، آکے ماں کی قبر کے قریب ایسے سوئے جیسے بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے۔ قبر سے رونے کی آواز آئی، آؤ میرا مسموم بیٹا، میں کل سے انتظار میں تھی۔ حسن امت نے بڑا ظلم کیا، انہیں کیا معلوم میں نے کتنے ناز سے پالا، انہیں کیا معلوم تو میرا امیر بیٹا ہے۔ اماں میں نانا کے پاس سے ہو کے آیا۔ اچھا کیا کہہ کے آئے؟ اماں میں نے نانا سے کہا کل اگر میں آؤں تو قبر کی جگہ دے گا؟ قبر ہے نہ کہیں سہارا۔ حسن کوشش کرنا سیدھا ماں کے پاس آنا۔ یہ امت وہ ہے جنہوں نے 3 گھنٹے 58 منٹ تیری ماں کو دربار میں کھڑے رکھا۔ اب جو ماتم نہ کر سکے وہ سر جھکا لے۔ یہ امت وہ ہے جنہوں نے تیرے بابا کو سجدے میں سر پہ ضرب ماری۔ اس امت کا بھروسہ نہیں ہے۔ آ جانا میرے پاس، میں ماں ہوں، چاہے میری قبر کا نشان رہے نہ رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عجیب رنگ ہے مجھے، آمادہ ہے مجھے۔ اجازت دو پہلا فکرہ پڑھ لیں۔ حوصلہ میری ماں بہن، حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ۔ میں نے ابھی شروع نہیں کیا بس، اب ایک لمحہ مجھے دیکھیے۔ جو چاہتا ہے ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کر پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسن کے جنازے کا وہ دیکھے مجھے، اثر تیز ہوا، چہرے کا رنگ سردی میں زرد ہو گیا چہرے، چونکہ زہر بہت شدید تھا۔ امام حسن چلتے چلتے اپنے گھر تک، مجھے معافی دو سادات جو میں دستک کی طاقت نہیں تھی، فقط ہاتھ رکھا۔ نہیں تو سمجھا نہیں میں نے کیا پڑھا۔ خوشبو امامت ام فروا تک تڑپ کے اٹھی، دروازہ کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں۔ اب کلیجہ تھام اور فکر سن۔ آوازی فرما مجھے زہر مل گئے ہیں، آوازی مولا پہلے بھی بڑے ملے ہیں لیکن آج آپ کے چہرے کی رنگت ٹھیک نہیں ہے۔ آوازی فرما مجھے لگتا ہے میں بچتا نہیں ہوں، بستر بیماری بنا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ ہر دو فکرہ بستر پہ امام سوئے، جن کی 3-4 سال کی اولادیں، ان کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں۔ 3 سال کا بیٹا ہو نا، باپ تکلیف میں ہو، باپ چاہتا ہے بیٹے کو سینے پہ سلاؤ، تھوڑا سکون آئے گا۔ آوازی فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ آوازی مولا آپ ہی سلایا ہے، فرمایا میرے سینے پہ سلا دے۔ سوئے ہوئے بچے کو ماں نے اٹھایا، باپ کے سینے پہ لٹایا، بچہ تڑپ کے اٹھا۔ اماں تجھے پتہ نہیں میں امیر باپ کا امیر بیٹا ہوں؟ اتنی گرم جگہ پہ سنایا، آواز قاسم گرم جگہ نہیں ہے، ہے باپ کا سینہ، ہے آج کی رات۔ سننا تھا، قاسم طرف کے اٹھا، باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، باپ نے بوسے دینے شروع کیے۔ کبھی بایا رخسار، بیٹا کہتا بابا بابا کیا ہو گیا؟ آواز قاسم خیال رکھنا تو اجڑنے والا ہے۔ پھر نکل گیا باپ سے بچہ۔ بس امیر اور غریب میں یہی فرق ہے، جس کو زہر مل جائے اور بیٹا اس کو چی بھر کے گلے لگائے اسے امیر حسن کہتے ہیں۔ جس کی لاش کے قریب قاتل کی منتیں 4 سال کی بیٹی کرے، ماں میرا پیاسا بالا ہے، چھوڑ دے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میری
जहां खड़ी हो वहीं बैठ। तुम्हें वास्ता है इमाम मजलूम करबला का, तुम्हें वास्ता है उस जनाजे का जिसके इंतजार में तुम बैठे हुए। मजलिस का रंग अजीब है, हो सकता है हाँ किसी की आमद का वक्त करीब हो, इनके जनाजे पे बारिश नहीं होते। जाहिर है अली की बेटियां आएगी और कोई आए या ना आए, भाई के जनाजे में हुसैन खुद आएगा। आज जितनी दुआएं हैं दिल में रख, हो सकता है अगले साल पता नहीं कौन रहे कौन न रहे, अब कोई आगे आने की कोशिश न करे। मैं फिक्रा पढ़ रहा हूँ, इमाम ने बेटे को सीने से लगाया। ये फिक्रा पढ़ते पढ़ते मौत भी आ जाए तो शायद हक अदा ना हो। एक माँ एक बेटा एक मसमूम इमाम, इमाम ने हसरत भरी आंखों से दाएं बाएं देख के कहा, कोई हो जो मेरी बहनों को बताए कि मुझे जहर मिल गया है। अब जिसने मातम नहीं करना उसका नसीब है। आवाज मौला मैं खुद जाती हूँ, मैं आपकी बहनों को बताती हूँ। दुआ किया कर गरीब से गरीब बहन को परदेश में या नींद से बेदार होके भाई की मौत की खबर न सुने। मिंबर की कसम आवाज ना आप न जाए, चूंकि जहर इतना शदीद है अभी जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे, कौन संभालेगा? तो बोलो और कौन जाए? आवाज आई मेरा कासिम, आवाज बोला 3 साल का बच्चा है, आवाज मेरे सामने ला। जिन्होंने अब मातम ना किया मुझे दुख देंगे वो बंदे, आवाज मेरे करीब ला। अमीर ने अमीर बेटे का गिरेबान खोला, आस्ती में चाकी थोड़ी सी मट्टी उठाई, कासिम के तालब में मिलाई। माँ ने हाथ जोड़े, मौला अपनी जिंदगी में यतीमों वाली हालत ना बना, मैं मर जाऊंगी। आवाज में चाहता ये हूँ ज़ैनब देखे और समझ जाए कि कयामत आने वाली है। उस वक्त कासिम ने कहा, बाबा हम जाएंगे। हौसला मेरी माँ फिक्र तो मैंने आप पढ़ना, सांस ले लो, हो सकता पता नहीं क्या भी कैसे सुनो कैसे न सुनो। जा कासिम, अमीर बाप की बेटियां हैं, मैं पढ़ गया। अमीर की बहनें हैं, कासिम इंतजार कर लेना, तहज्जुद करीब है। तहज्जुद के वक्त अली की बेटियां उठेंगी तब बनाना। ठीक है बाबा, जैसे आपका हुक्म। अब हुलिया ज़हन में बन गया तो आंसू आएगा ना। चाक गिरेबान, उल्टी हुई आस्ती में, सर में खाक, नींद से उठा हुआ बच्चा टूफी के दरवाजे पे आया। बाप ने कहा जगाना नहीं, सर टेक के बैठ गया, रो रो के कह रहा बारे इलाहा मेरे बाबा को खैर हो, बारे इलाहा जब मैं जाऊं तो आंखें खुली हो, बारे इलाहा मैं जब जाऊं तो मुझे सीने से लगाए। तू शर्म करके रो रहा है। तहज्जुद के वक्त अली की बेटी उठी, दरवाजा खोला, कासिम पे नजर पड़ी, अली की बेटी की चीख निकल गई। अमीर बाप का अमीर बेटा इतना गरीब हो गया, अम्मा सवालों का वक्त नहीं है, वो लम्हों का मेहमान है जो बुला रहा है। बीबी ने चादर उठाई,
بڑی یادگار مجلس، چاروں طرف گریے کا بلند ہونا، کسی کی آمد ہوتی. میں سید زادہ ہو کے کہہ رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اجازت ہے میں جو فکرے پڑھوں، مسائل کے فکرے آپ پڑھ رہے ہیں. ابھی بہنیں آئی، یا علیہ ہمت دے دینا بادشاہ، میں وہاں تک پڑھ جاؤں. یا بیٹا بیٹھ جائے، واسطہ ہے اس کا بیٹھ جائے. بسم اللہ کر، سانس لے لو، سانس لے لو، کوئی چلتی نہیں ہے. شہادت پڑھنی، مجھے بھائی نے کہا شہادت لازمی پڑھنی، 2 سالوں سے میں نہیں پڑھ سکتا. بہنیں آئی، بھائی آئے، رات ڈھل رہی تھی، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے. تو کسی دھیان میں نہیں ہے تو فکر سن لینا. امام حسن بستر پہ ہیں، دائیں بہنیں ہیں، بائیں بھائی بیٹھے. حسین مولا آیا ہو، علی اکبر اب تیری مرضی ہے، سن یا سن. ہو سکتا ہے اس کے آگے پتہ نہیں تو نہ سن سکتا. مولا آیا ہوا ہوں، انفیاء مولا موجود ہوں. قاسم جی بابا، زین العابدین جی بادشاہ، 9 مرتبہ مسموم امام نے بھائیوں کو دیکھا. لوگ کہا سارے آئے ہو، عباس نہیں آیا. اس وقت حسین نے لوگ کہا جب سے سنا ہے آپ کو زہر مل گئی ہے، دستار اتار کے کبھی کسی دیوار سے، اب جو نہ رو سکے اس کا مقدر ہے، کبھی کسی دیوار سے سر مارتا ہے، رو رو کے مجھے کہتا ہے بھائی کے قاتل کا نام بتا. میں ام البنین کا بیٹا ہوں، مدینہ بھی ہمارا، بیٹا بھی محمد کا. زہر مل جائے، عباس زندہ رہے، بس اسی طرح ہاتھ مصروف رہے ماتم میں. فکرہ ماتم کا پڑھ رہا ہوں، آواز اکبر، جا چچا کو بلا کے لیا. اکبر باہر آئے، دیوار پہ سر مار کے غازی رو رہے تھے. آواز چاچا اندر آ، جسے زہر مل گیا ہے وہ بلا رہا ہے. اکبر کیسے آؤ؟ اندر زینب نے بال کھولے ہوئے ہیں. میں ام البنین کا وفادار بیٹا. کیسے حوصلہ، حوصلہ یار، حوصلہ. حوصلہ تو میں کوئی کام نہ دیکھو یار. یا علی، یا علی مدد میرا مولا، یا علی، یا علی مجھے ہمت ہے. میں بڑے مشکل موڑ پہ، یہ جڑے ہوئے ہاتھ اور یہ چھوٹا ہوا سر، جتنا ماتم آپ نے کیا ہے نا، مجھے امید ہے کوئی خالی نہیں جائے گا. تم پتہ نہیں کیسے رو رہے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا آج کی رات زینب کیسے رو رہی تھی، حسین کی کیا حالت تھی، عباس کا کیا منظر تھا، قاسم کی کیا صورت تھی. اب بھی جو نہ رو سکے اس کا مقدر ہے. بڑا ماتم کیا، لیکن اول سے آخر کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم کے بغیر ہو. مجھے غازی کی قسم، رات ڈھلی، مجھے منبر کی قسم، غریب بھائی نے امیر کا چہرہ دیکھا، اٹھا کے سر اپنی گود میں رکھا. عالیہ کو دیکھا، بیبیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا. مجھے غازی کی قسم، غریب کی جھولی میں امیر نے آنکھیں بند کی. غریب نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زینب
میں نے آپ پڑھنے مجھے نہیں پتا اگلے سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. ایک لمحے کے لیے بیٹھے, ایک لمحے کے لیے بیٹھے. میں اس وقت جس حالت میں ہوں یہ میرا بادشاہ جانتا ہے. فکرہ میں نے آپ پڑھنا جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا, جنہوں نے ٹکرے مارنے, جو بے تحاشا رونے کے عادی, جو ماتمی بیٹھے, جو زنجیر زن ہو. مولا کی قسم اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ نہیں, ہر ہاتھ ماتم میں ہوگا تم آگے پڑھو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امیر کا امیر بیٹا دنیا سے چلا گیا, میں نے پڑھ دیا. امام کو امام نے غسل دیا, امام کو امام نے کفن پہنایا, جنازہ تیار ہوا. تیرا بھی مشاہدہ ہے, میرا بھی مشاہدہ ہے. بھائی مر جائے, جنازہ اٹھے, بہنیں دروازے پہ رک جاتی ہیں کہ ابھی خالی چارپائی آئے گی. ہم بھائی سے پوچھیں گے کہاں قبر بنائی, سایہ تھا یا نہیں تھا. بہنیں رک گئیں, بھائی جنازہ لے کے قبر مصطفیٰ پہ آئے. ایک ظالم کہتا ہے یہاں کیوں آئے ہو؟ حسین کہتا حیا نہیں آتا, میرا بھائی مر گیا ہے, دفن کرنے آئے ہوں. کہیں رومال کا اشارہ ہوا, 300 تیر کمان سے نکلا, 70 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہوا. حسین کی آواز, حوصلہ حوصلہ نہیں نہیں نہیں, ابھی نہیں ابھی نہیں. جالی جالی جالی, تم تھک گئے ہو نہ اٹھو. حسین کا واسطہ شبی نہیں آئی ابھی. میں خود ماتم کا اعلان کروں گا. منت کر رہا ہوں, بیٹھ جاؤ. جہاں کوئی کھڑا ہے بیٹھ جاؤ. یہ فکرے نہ پڑے تو ارمان لے کے جاؤں گا. کوئی سید ہے یا غیر سید ہے, امتی ہے, شیعہ ہے یا سنی ہے, میں محمد مصطفیٰ کے بیٹے کی شہادت پڑھ رہا ہوں. مرضی تیری. کبھی سنا ہے جنازے پر حملہ ہوا؟ ابھی بھی کہتے ہو شیعہ روتے ہیں. تو بتا, بھائی کے جنازے میں تیر لگے, بھائی برداشت کرتا ہے؟ تیز دوڑا عباس, گھر میں آیا, تلوار اٹھائی, عالیہ سامنے آئی. عباس, جنازے میں تلواروں کا کیا کام؟ آواز آئی بی بی, تیرے بھائی کے جنازے میں تیر لگے تو شرما کر لو تو فکر پڑو. مجھے غازی کی قسم, جو بہنیں سوچ رہی تھی 4 بھائی آئے گی, بھائی جنازہ لے کے آئے. جب گیا تھا کفن سفید تھا, جب واپس آیا کفن سرخ تھا. تیروں میں چھپ گیا تھا. ہاں یہ حق ہے, یہ حق ہے ہونے کا. آخری فکرہ, ماتم کی صدا راضی رہی ہے, بالکل آخری. گھروں تک روئیں گے آپ. مسلح پہ آنسو آئے تو سید کے حق میں دعا کیجیے. جنازہ واپس آیا, میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. بہن نے تیروں میں, میں بسم اللہ جناب, بہن نے, میں اپنی ماں بہنوں سے تاریخ فکر پڑھ رہا ہوں.